انہوں نے یعنی اپنے فتاوی مہریہ کے اندر اس مسئلے کو ڈسکس کیا، انہوں نے کہا لفظ بشر عام نہیں، پھر انہوں نے اس پر دلیل بھی دی۔ دیکھو کیا لوگ پہنچتے ہیں، انہوں نے کہا قرآن کریم میں جہاں بھی سرور عالم کی بشریت کا ذکر ہے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ کا اضافہ ہے، مثلا یوحا الیہ وہی کا، کس جگہ کہا بشرا رسولا، انہوں نے کہا قرآن نے حضور کی بشریت کے ذکر کا طریقہ بیان کر دیا ہے کہ جب بھی حضور کی بشریت بیان کرو ساتھ اضافہ کرو خیر البشر، افضل البشر۔ مثلا ابھی آپ آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے دیکھو کتنا خوبصورت لفظ کہا آمنہ میں بے شک ابو البشر ہوں لیکن تیرے گھر میں پیدا ہونے والا خیر البشر۔ سیدہ کہتی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کائنات میں تشریف آوری ہوئی، ایک خاتون ہیں ان کا نام ہے حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ، یہ اس وقت اس کمرے میں تھیں جہاں سرور عالم پیدا ہوئے۔ ایک تو ان خواتین کے نام پڑھو نا تو لطف آ جاتا ہے۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ سیدہ آمنہ۔ دائی جس نے اس کے بعد دودھ پلایا ان کا نام ہے ثویبہ۔ یہ کئی لوگ بچیوں کے نام رکھتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں صوبیہ، یعنی اس نسبت سے نام رکھتے ہیں نا بچیوں کے نام۔ مسلمانوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم وہ نام رکھیں تو وہ پھر صحیح نہیں، وہ پھر کئی بچیوں کے میں نے دیکھا جب وہ نکاح فارم پر ہوتے ہیں نا تو میں انہیں سمجھاتا ہوں ثویبہ، وہ کہتی ہیں نہیں مفتی صاحب میرا نام صوبیہ ہے۔ تو صوبیہ نام، صوبیہ تو کپڑے کا نام، صوب کپڑے کو کہتے ہیں، ثویبہ ثواب سے اجر سے۔ آپ کی جو خادمہ تھیں یا جنہوں نے دودھ پلایا ان کا نام صوبیہ نہیں ہے، ان کا نام ہے ثویبہ، سے پر پیش ہے، واو پہ زبر ہے، پھر یہ ہے، تو یہ ثویبہ لفظ ہے۔ تو اس لیے آپ لوگ بھی اصلاح کرتے، اسی طرح دیکھو نا معلومات ہوتی ہیں صحیح ہے۔ صوبیہ کوئی لفظ نہیں، لفظ ہے ثویبہ۔ تو آپ نام پڑھیں ذرا، آمنہ کتنا خوبصورت نام ہے، حلیمہ کتنا خوبصورت نام ہے۔ ایک خاتون کا نام ہے جو آپ کو دودھ پلاتی تھی، ان کا نام ہے برکت، ام ایمن برکت۔ یہ خاتون جو آپ کی دایا اس موقع پر آپ کی والدہ کی خدمت میں حاضر تھی ان کا نام ہے حضرت شفا۔ ان کا بیان ہے، حضرت شفا کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتی ہیں کہ میں گھر کے سین میں آئی جب سرور عالم کی ولادت ہو رہی تھی تو اچانک اللہ پاک چاہتے تھے دیکھے، میں سین میں آئی۔ فرماتی ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آسمان کے ستارے اتنے قریب آئے کہ میں نے محسوس کیا کہ اس حجرے پر گر پڑیں گے، روشنی، نور۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا خوف لائق ہو گیا کہ کہیں اوپر گر نہ پڑے، یعنی ستاروں کا طلوع ہونا، ان کی روشنی۔ پھر آپ کی والدہ سے پوچھو، وہ فرماتی ہیں جیسے ہی کملی والا میری گود میں تشریف لائے تو اتنا نور پھیلا، اتنا نور پھیلا کہ ملک شام کے محلات میں نے مکے میں بیٹھے ہوئے دیکھے۔ اب یہ کہ شام کا ذکر کیوں آیا، فلاں کا ذکر کیوں آیا، یہ سب محدثین نے لکھا، لیکن میں اتنا عرض کروں کہ اللہ کریم کی یہ شانیں ہیں، وہ جب چاہے کسی کے پردے ہٹا کے جہاں تک دکھانا چاہے دکھا سکتا۔ اور یہاں اس طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ صحابہ سے پوچھو، آپ کی امی سے پوچھو، والدین سے پوچھو، آپ کے خاندان سے پوچھو، ہر کوئی یہی کہے گا کہ نور مصطفیٰ آ گیا، حضور نور کی شکل میں آ گئے، روشنی پھیل گئی، محلات نظر آ گئے۔ کوئی کہے گا عبدالمطلب کے چہرے میں سرور عالم کا نور چمکتا تھا، کوئی بیان کرے گا کہ آدم کا ماتھا نور نبی سے چمکتا تھا، کوئی کہے گا حضور کا نور حضرت آدم کے انگوٹھے میں آ گیا۔ ساری کائنات بیان کرے گی کہ ملائکہ اگر جھکے آدم علیہ السلام کے سامنے تو اس لیے کہ پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا۔ ہمیں بھی میرا خیال ہے بڑے کھلے ذہن کے ساتھ سرور عالم کے نور پاک کو قبول کر لینا چاہیے، آپ کے نور کو کامل ماننا چاہیے۔ اس امت میں یہ پریشانی ہے کہ وہ جناب بعض لوگ بشریت کا رٹا لگاتے 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 گستاخی تک پہنچ جاتے ہیں، اور میرا اور آپ کا عقیدہ واضح رہنا چاہیے کہ ہم نہ حضور کی بشریت کو پہچان سکتے ہیں اور نہ سرور عالم کی نورانیت کو پہچان سکتے ہیں۔
حضور علیہ السلام کو اللہ نے بشر بنایا تو کامل بشر ہیں، اور اگر آپ کو نور بنایا تو وہ بھی کامل نور ہے۔ آپ کی بشریت کا اندازہ اس سے آپ لگا سکتے ہیں کہ جس مقام پہ جا کر نوریوں کا سربراہ رک جاتا ہے، کملی والے کی بشریت اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا احساس اور ان مجالس میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے عقائد کی اصلاح ہو، ہمارے اعمال کی اصلاح ہو۔ آپ کی والدہ سے پوچھو، وہ کہتی ہیں میرے جسم سے نور خارج ہوا۔ پہلا عمل سرور عالم کا، اللہ اکبر۔ اس دفعہ میں نے اس موضوع پہ کافی چیزیں پڑھی اور میں حیران رہا کہ بہت سارے گوشے ایسے ہیں، ہزاروں گوشے ایسے ہیں کہ جو آج تک ہمارے معلومات تک نہیں۔ مثلا میں نے پہلے پڑھا تھا کہ حضور علیہ السلام، میں نے یہاں بیان بھی کیا تھا کہ حضور نے حالت سجدہ میں پیدا ہوئے، اور اس دفعہ میں نے جو اضافہ پڑھا بعض کتابوں میں ماشاءاللہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ شہادت کی انگلی حالت سجدہ میں، اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ دیکھو نا، جتنا جتنا مطالعہ کسی کا بڑھتا چلا جائے، یعنی وہ گوشے جو ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بیان کی، ہمارا مطالعہ نہیں۔ اور بعض روایات میں اعلیٰ حضرت کے جو والد گرامی ہیں، ان کی کتاب ہے سرور القلوب فی ذکر المحبوب۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی کی کتاب ہے کہ حضور کے ذکر کے ساتھ، محبوب کے ذکر کے ساتھ دلوں کو خوشی نصیب ہوتی، یہ کتاب کا نام ہے۔ اس میں انہوں نے بہت ساری کتابوں کا حوالہ دے کر لکھا کہ سرور عالم نے حالت سجدہ میں جو پہلی دعا کی وہ یہ تھی، رب ہب لی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ چلو آپ ان میں سے کوئی کلمہ ہی اگر یاد رکھیں، اگر حضور یہ اعلان کر رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اب یہ کہتے رہنا کہ جی 40 سال تک پتہ نہیں تھا کہ میں نبی، دیکھو نا یہ جہالتیں ہیں، یہ تاریکیاں ہیں۔ اور ہمیں علم ہونا چاہیے کہ نبی ماں کی گود میں بھی نبی ہی ہوتا ہے، ماں کے شکم میں بھی نبی ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اور چیز کوئی نہیں پڑھ سکتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ماں کی گود میں پڑھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں خطبہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے وجعلنی نبیّا، اللہ کریم نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جتنے فضائل، جتنے شمائل، جتنے کمال اللہ کریم نے کائنات کو عطا کیے ہیں، خصوصاً انبیاء کو، وہ سارے کملی والے میں اللہ کریم نے جمع فرما دیے، بلکہ جمع ہی نہیں کیے بلکہ ان سے بہتر مصطفیٰ کو عطا فرمائے۔ تو حضرت حضور علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے سجدہ بھی کیا۔ یہاں ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہم اس کی بارگاہ میں جھکا کریں، نماز پڑھا کریں، ہم اس کی بات کو مانا کریں، اس کے حکام پر چلیں، شکریہ ادا کریں اللہ کا کہ حضور نے آتے ہی سجدہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ معاہدہ بیان کرتی ہیں، کچھ رواج ہوتے ہیں نا علاقوں کے، بہت سارے رواج ہوتے ہیں، خاص طور پہ ہم ہندو قوم کے ساتھ رہے ہیں، بہت سارے ہمارے رواج ہندوانہ ہیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، جی آج منڈیر پر کوا بیٹھ گیا ہے تو کوئی مہمان آئے گا، آج جی میں سفر میں جانا تھا، بلی راستے میں نظر آ گئی، واپس آ گیا ہوں۔ یہ سارے ہندوانہ رسمیں ہیں، مسلمانوں کا یہ کوئی طریقہ نہیں۔ ہمارے کریم آقا نے ان تمام وہم پرستیوں سے ہمیں نکالا اور منع کیا۔ اب تو پورے وہ جو نجومی ہیں، ستاروں کے علم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تو ٹی وی پر آ کے آپ کی مقدر اور قسمتیں اور بیان کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہوگا۔ اور ہم اسی پر ایک ہے اندازہ لگانا، قیافہ شناسی، جس طرح یہ موسمیات والے ہمیں اطلاع کر دیتے ہیں کہ کل بارش ہوگی، پرسوں بارش ہوگی، فلاں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ان پر اس طرح یقین رکھنا کہ جس طرح کتاب و سنت پر یقین ہے، یہ منع ہے۔ مثلا تمام مشینیں، تمام آلات، تمام ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں جی کل آپ کے ہاں بیٹا ہوگا، تو آپ کیا کامل ایمان رکھیں گے کہ بیٹا ہوگا؟ آپ اللہ کی تقدیر پر ایمان ہوگا کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ یہ ان کو کہتے ہیں ظنی علم،
یہ ظنی علم ہے، لہذا حضور نے منع فرمایا، فرمایا ان پر کوئی یقین نہیں کرنا، ان پر ظنی قیافہ اندازہ یہاں تک تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو بہت سارے رواج ہوتے ہیں۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ میں نے کچھ اس دور میں رواج تھا کہ بچہ پیدا ہوتا، اس کو ہنڈیا کی شکل ہوتا نا برتن، اس کے نیچے رکھتے تھے۔ تو میں نے بھی کہتی ہیں برتن لیا اور حضور کو نیچے لیا، فرماتی ہیں اسی وقت برتن 2 ٹکڑے ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ کہتی ہیں وہ جو اس دور کے کچھ کنگن وغیرہ، پتہ نہیں آپ کے، میں دیہات کا رہنے والا آدمی، میں نے دیکھا ہے بچوں کو کنگن وغیرہ نہ پہناتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس دور کے وہ جو تھے لوہے کے کنگن وغیرہ وہ سرور عالم کے ہاتھوں پہ چڑھائے، وہ کہتے ہیں جیسے ہی میں چڑھاتی وہ ٹوٹ جاتا۔ یعنی اللہ پاک نے کس قدر حفاظت کی کملی والے کی۔ اور اس کے بعد 3 دن تک ملتا ہے کہ سرور عالم کو اپنی والدہ کا دودھ پلایا۔ پھر وہ جو ابو لہب کی لونڈی حضرت ثویبہ جن کا میں نے نام بتایا، کوئی کچھ عرصہ 7 دن تک انہوں نے حضور کو دودھ پلایا۔ اور اسی لونڈی کے بارے میں ہے کہ اس نے حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں ان کا خواب کا واقعہ بخاری میں موجود ہے کہ ابو لہب اس نے اس شہادت کی انگلی اٹھا کر جب اس لونڈی نے آ کر خبر دی کہ تمہارے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، حضرت عبداللہ فوت ہو چکے ہیں اور تمہارے بھائی کی نشانی بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے بھتیجے کی خوشی رسول سمجھ کر نہیں، نبی سمجھ کر نہیں، کیونکہ اس وقت تو ابھی کوئی معاملہ ہی نہیں تھا، اس لونڈی کو خادمہ کو آزاد کیا، ایسے اشارہ کیا، جا تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، جا میں تجھے آزاد کرتا۔ یہ کافر پوری صورت قرآن کریم کی اس کی مذمت میں آئی ہے، تبت یدا ابی لہب بما تب، پوری صورت اس کی مذمت میں ہے۔ حضرت عباس کا خواب بخاری کے اندر، کچھ لوگ ہمیں یہ جو نماز میں رفع دین کا مسئلہ ہونا تو وہ بھاگتے چلیے بخاری میں روایت موجود ہے، چلو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں بخاری میں موجود ہے، یہ میلاد منانے والی روایت بھی تو بخاری میں موجود ہے، یہ بخاری میں ہے، اور امام بخاری سے بڑھ کر عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے یہ وہاں ذکر کی ہے کہ حضرت عباس کو سال بعد ابو لہب خواب میں ملا، اور فوت ہونے کے بعد، چونکہ وہ اعلان نبوت کے بعد فوت ہوا، مخالفت کرنے کے بعد فوت ہوا، تو پوچھا کہ کیسی گزری؟ وہ آگے سے کہنے لگا کہ میں پریشان ہوں، عذاب ہو رہا ہے، میں نے حضور کی مخالفت کی، اسلام کی دشمنی کی، عذاب ہو رہا ہے، لیکن میرے بھائی جب پیر کا دن آتا، وہ انگلی جس انگلی سے میں رسول اور نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ کر اپنی خادمہ کو آزاد کیا تھا، اس سے مجھے شہد کی طرح کوئی پانی اور میٹھی چیز نصیب ہوتی، اور اس کی وجہ سے میرے عذاب میں ہلکا پن اور کمی واقع ہوتی۔ میرے مطالعہ کے مطابق 12 صدیوں میں اس واقعہ پہ لکھی جانے والی کتابیں، آپ ابن جوزی کو پڑھ لیں، شیخ ابن جزری کو پڑھ لیں، آپ سبل الہدی، کوئی کتاب کائنات کی لائیں، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا، اور آگے پتہ ہے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا مسلمانوں، اگر کوئی کافر بھتیجا سمجھ کر حضور کی آمد کی خوشی منائے تو اس کے عذاب میں اللہ پاک کمی واقع کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ امتی ہو کر منائے تو اللہ کتنا درجہ عطا فرمائے گا، ساری کائنات سوائے محمد، بلکہ آپ